اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں ادا کی کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق و براءۃ من العذاب، اللہ اسے عذاب سے نجات عطا کر دے گا، بری کر دے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اسے نفاق سے پاک کر دیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا اسے جہنم سے، آگ سے برات مل جائے گی۔ تو وہاں پر 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ بغیر کسی نماز کے فوت ہوئے، حاجی اہتمام کرتا ہے کہ اسے یہ میسر آ جائے، اور نماز پڑھنے کے لیے جلدی وہاں پر پہنچنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ اچھی اور مناسب جگہ مل سکے، بالخصوص جمعوں میں۔ اور جب وہ سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، یہ پچھلے پنکھے چلا دے اسے، سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، جب مدینہ شریف کے در و دیوار اس کے اثرات نظر آئیں تو اس کے دل میں وہ محبت جو موجزن ہے اللہ کے نبی کے لیے، اس کی تاثیر ظاہر ہونی چاہیے، اس کی زبان سے بھی اور اس کی آنکھیں بھی اس کی ترجمانی کر رہی ہوں کہ وہ اس گھر کی طرف پہنچ رہا ہے جس میں پہنچنے کا اسے شوق ہے، آج وہ اس مجلس کا رفیق بن رہا ہے جس مجلس کے لیے اس نے دل میں ایک خواہش رکھی تھی، تمنا رکھی تھی۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوا وہ مدینہ میں حاضری دے، بسم اللہ ما شاء اللہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اللہ کے نام کے ساتھ میں یہاں پر حاضر ہو رہا ہوں کہ اللہ اس گھر کو میرے لیے قرار کا ذریعہ بنا دینا، کہ انسان وہاں جا چکے اور اس کے دل میں وہاں کا قرار نہ ہو اور وہاں سے بھاگ آئے، اور مجھے یہاں رزق حلال عطا کرنا۔ اپنے ہوٹل پر پہنچ کر وہاں رک کر تیاری کرے، نئے کپڑے پہنے، غسل کرے، خوشبو لگائے، اور پھر مسجد نبوی میں حاضری دے، ریاض الجنہ میں تحیۃ المسجد آ کر ادا کرے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی زمین ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو یہاں نماز ادا کرتا ہے گویا کہ وہ جنت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اور پھر اب وہاں ریاض الجنہ میں رش بھی ہوتا ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور وہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دوسرے کا حق ضائع نہ ہو۔ بعض دفعہ مسلمان ہیں نا، ہم جذباتی ہیں، ہر کام میں ایکسٹریم پر ہوتے ہیں۔ جو آج ہی ریاض الجنہ میں بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں اٹھنا، دھکے دے، گالیاں دے، جو مرضی ہے کر، میں ثواب کماؤں گا۔ تو ثواب کے چکر میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ اب وہ چھوٹی سی جگہ ہے اور حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں نفل ادا کر لے،
اگر ایک ہی حاجی وہاں براجمان ہو گیا تو ایک ایک کر کے، تو پھر نتیجہ تو یہی پیدا ہوگا۔ اس لیے جب انسان اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا سا عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑھا کر بہت بڑا کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہے۔ ہمیں اس کے لیے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی یہاں زیادہ کام کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی رعایت کرنے میں ہمیں وہ ثواب مل جائے جو کام کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، کہ ہم نے رعایت کی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بہت بڑا عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں۔ ایک آدمی نے ایک چوہارا، ایک خشک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی، وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو گئی، قیامت کے دن وہ آئے گا تو اسے احد پہاڑ کے برابر اس ایک چوہارے کا اجر مل رہا ہوگا۔ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری نیت کیسی ہے۔ قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن کتنا ہے، ترازو لگے گا، گنتی نہیں دیکھی جائے گی کہ اس نے 1000 نفل پڑھے ہیں یا 1 لاکھ پڑھے ہیں یا 1 کروڑ پڑھے ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو ہے اس میں وزن کتنا ہے۔ تو وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب روضہ رسول پر آ گیا ہے، وہاں آ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو، تانک جھانک نہ کرے۔ لوگ جالیوں کے اس سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ نظر آ جائے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود ہے اور اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ ادب کے ساتھ کھڑا ہو، نگاہ اس کی نیچے ہو، اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں درود و سلام کا تحیہ پیش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا من صلی علی عند قبری فسمیتہ، جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا من زارنی بعد مماتی، جس نے میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آ کر میری زیارت کی، فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں میری مجلس میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں حاضری ہو اور ہم اس طرح سے تانک جھانک کر رہے ہوں؟ ہم اپنے والد صاحب سے ملتے ہیں تو تانک جھانک کرتے ہیں پہلے؟ نہیں، یہ ادب سکھلایا کہ ادب کے ساتھ وہاں کھڑا ہو، نگاہ کو نیچے رکھے، درود و سلام کا تحیہ پیش کرے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیرت اللہ من خلق اللہ۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہے، وہاں پر درود و سلام کا تحیہ براہ راست پیش کرے گا، اور پھر آپ نے جو کردار ادا کیا اس کا کردار کا تذکرہ کرے کہ اللہ کے نبی آپ نے رسالت اور پیغام ہدایت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امت کو نصیحت کی اور وجاہدت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ نے جد و جہد کی، جہاد کیا، دنیا سے ظلم اور کفر کو توڑا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا دائیں ہو کر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر تھوڑا سا آگے دائیں ہو کر حضرت عمر بن الخطاب ہیں، ان کے سامنے بھی کھڑے ہو کر درود و سلام کا تحیہ پیش کرے گا، سلام پیش کرے گا، اور اس کے بعد تھوڑا پیچھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں وہاں دعا کرے گا۔ تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو گویا یہاں پر حاضری دینا، اللہ کے نبی کی مجلس میں، یہ تمام تعامل اہل اسلام کا، تمام علماء کا، پوری دنیا کے علماء کا، کہ وہ وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحیہ پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر کسی نے آپ کو یہ بات کہی کہ میری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا، تو اب آپ اس کی طرف سے سلام پیش کریں گے،
کہ فلاں ابن فلاں اس نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور شفاعت کی امید رکھتا ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کسی نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے اور اب وہ استغفار چاہتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا ہے اور آپ سے استدعا کرتا ہے کہ یا نبی اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو حاجی وہاں جا کر اپنے گناہوں کا استحضار کر کے کہ یا نبی اللہ میں نے اپنی زندگی میں یہ تمام گناہ جمع کر لیے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے استغفار کر دیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھنے سے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی مجلس میں جا کر وہ یہ بھی کرے گا۔ پھر وہاں رہنا، وہاں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، نمازوں میں حاضری دینا اور خوب اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ وہاں وقت گزارنا۔ جہاں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھے گا مسجد نبوی میں اللہ کے نبی سنیں گے اور اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے وہاں کا سارا وقت اس کا ادب و احترام سے گزرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز کہ جب اس نے یہ امور سر انجام دے لیے، اب وہاں پر جنت البقیع ہے جہاں 10,000 سے زائد صحابہ مدفون ہیں، جنت البقیع کی زیارت کرے، وہاں جا کر دعا مانگے۔ اور اسی طرح غزوہ احد میں شہید ہونے والے وہ احد کے پاس ہی مدفون ہیں، بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا جان ہیں، عم محترم ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا، جن کے لیے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جنہوں نے دین کی عزت کے لیے اپنی چیزوں کو، اپنی جان کو، آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، ہر چیز کو شہید کیا، انہیں قربانی دینی پڑی، ان کی قبر پر حاضری دے۔ اسی طرح مسجد قبلتین میں جائے جہاں پر ایک نماز ایسی ہوئی کہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، 2 بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ وہ قبلتین کی مسجد ہے، حضور علیہ السلام کی پہلی مسجد جس کو آپ نے وہاں پہنچ کر تعمیر کیا تھا، جہاں جمعہ ہوا تھا، وہاں جا کر نماز ادا کرے کہ وہاں نماز ادا کرنے پر، 2 رکعتیں پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب میں جہاں پر اس پہاڑی کے نزدیک وہاں مسجدیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی 5 6 7، ان مسجدوں میں حاضری دے۔ پھر مدینہ شریف، وہاں کی ہر چیز ہی متبرک ہے، تمام چیزیں تبرکات میں آتی ہیں، لیکن وہاں سے جو چیز لے کر آتا ہے حاجی وہ کیا ہے کہ وہ وہاں سے کھجوریں لے کر آئے گا، اور اسی طرح وہاں سے جو وہاں کی زمین سے نکلنے والی کوئی چیز ہے وہ اس کو بھی لا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت مبارکہ تھی، وہاں سے پودینہ لے کر آتے تھے، اور جب بھی کعوہ بنتا تو اس میں برکت کے لیے وہ مدینہ کا پودینہ تھوڑا سا ڈال دیا جاتا، برکت حاصل ہو جائے اس کی، وہ لے کر آتے تھے۔ انہوں نے کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہاں سے پودینہ لے کر آئے، اور جو ہے یہ متبرکات میں سے ہے۔ تو بہرحال جب حاجی اگر اسے مدینہ سے واپس آنا ہے جدہ اور اپنے ملک میں، تو پھر حرم سے سارا سامان لے کر وہ مدینہ آئے گا۔ اگر مدینہ سے واپس نہیں آنا تو پھر ضرورت کا سامان لے کر آئے تاکہ واپسی پر پریشانی نہ ہو۔ پھر یہاں سے سامان لے کر اس نے واپس جانا ہے تو اس کے پاس احرام موجود ہونا چاہیے جب مدینہ میں حج سے پہلے حاضری ہو جائے، کیونکہ واپسی پر وہ آبار علی میں ذوالحلیفہ وہاں سے اس کو موقع ملے گا مسجد علی سے کہ وہ وہاں سے احرام باندھ کر وہاں سے عمرہ بھی کر سکتا ہے، وقت کم ہو تو وہیں سے وہ حج کا احرام بھی باندھے گا۔ تو اگر احرام نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی کہ اگر وہ بغیر احرام کے چلا گیا تو اس پر دم آ جائے گا۔ تو اس طرح جب مدینہ سے واپسی ہو رہی ہو تو
تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پھر حاضری دے کر وہاں نفل پڑھ کے وہاں سے دعا کر کے وہاں سے واپسی کرے کہ اللہ اس میرے سفر کو اللہ کے نبی کے گھر میں پہنچنے کو میرا آخری سفر نہ بنانا، مجھے بار بار توفیق دینا کہ میں اس گھر کی زیارت کے لیے آتا رہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر میری حاضری ہوتی رہے، مجھے اس کی توفیق بار بار دینا۔ اور جب میں یہاں سے جاؤں امن و اطمینان کے ساتھ، خوشحالی اور ترقی کے ساتھ جاؤں، تاکہ میں اپنے گھر میں اب واپس پہنچوں تو میرے پاس جو ہے وہ امن و اطمینان ہو، پریشانی نہ ہو۔ اور جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، اب اس نے اپنی بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی طرف اسے رہنمائی دی کہ اب وہ سوچے کہ اگر اب وہ غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے حاجی غلطی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے کعبۃ اللہ کو، مسجد نبوی کو اور روضہ رسول کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے نیک نامی وہ تبھی ہو سکے گی کہ اب اس کو حاجی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نمازی نہیں کہا جاتا، روزہ رکھتے ہیں روزہ دار نہیں کہا جاتا، حج کر کے آتے ہیں تو حاجی کہا جاتا ہے۔ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم حج کر کے آئے ہو، اب جھوٹ مت بولو، حج کر کے آئے ہو دھوکہ مت دو، حج کر کے آئے ہو رشتہ داریاں مت توڑو، حج کر کے آئے ہو اب ناپ اور تول میں کمی مت کرو، دو نمبری کی زندگی چھوڑو، تم حاجی ہو۔ اب ہمارے ہاں الٹا ہو گیا، جو حج کر کے آتا ہے ساری خرابیاں جمع کر لیتا ہے اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حج نصیب فرمائے جو ولی بنا دیتا ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخ